ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت امام علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور تکبرانہ انداز میں کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے یہ سنا ہے کہ اس زمین پہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے آپ ہی ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے میرے اس سوال کا صحیح عقل مندانہ جواب دے دیا تو میں اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے نبی کے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، آپ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں کہ جو لوگ 309 سال تک ایک ہی غار میں سوئے رہے اور 309 سال کے بعد اللہ نے انہیں نیند سے بیدار کیا۔ آپ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے قرآن کی سورہ کہف کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب حضرت امام علی ابن ابی طالب نے سورہ کہف کی تلاوت کر لی تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، ہم نے آپ کا قرآن پڑھا ہے، لیکن قرآن میں تو ان لوگوں کے بارے میں صرف تھوڑا سا ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے تھے، ان لوگوں کے نام کیا کیا تھے، ان کے بادشاہ کا نام کیا تھا، ان کے کتے کا نام کیا تھا، جس شہر میں یہ رہتے تھے تو اس شہر کا نام کیا تھا، اور جس غار میں یہ سوئے رہے تو اس غار کا نام کیا تھا۔ آپ مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں بھی بتائیں، میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس پروردگار نے مجھے زمین و آسمان کے علم سے نوازا۔ تو اصحاب کہف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے نا؟ تو سن، آج سے کئی سو سال پہلے اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو یہ حکم دے کر زمین پہ بھیجا کہ اے میرے نبی، جاؤ زمین پہ اور زمین پہ جا کر لوگوں کو لا الہ الا اللہ انا عیسیٰ رسول اللہ کی دعوت دو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کئی شہروں اور کئی علاقوں کا سفر طے کرنے کے بعد عام لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی صرف چند گنے چنے لوگوں نے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دین کو قبول کیا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے دین کو قبول کیا تو اصحاب کہف بھی انہی چند گنے چنے لوگوں میں سے ہی کچھ لوگ تھے۔ اسی طرح جب اس وقت کے یہودیوں کے بڑے بڑے بادشاہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کے دین کو قبول کر لیا ہے اور بہت سے لوگ عیسیٰ ابن مریم کے دین کو قبول کرنے والے ہیں، تو اس وقت یہودیوں کے بڑے بڑے بادشاہ یہ کہنے لگے کہ اگر آج ہم نے اس کے دین کی جڑوں کو نہ کاٹا اور اگر آج ہم نے کچھ نہ کیا تو بہت جلد اس کے دین کی جڑیں ہمارے ہی گھروں تک پہنچ جائیں گی۔ تو اسی وجہ سے اس وقت کے یہودی بادشاہوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ادھر یہودیوں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور ادھر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کرنے کے لیے انہیں زمین سے اٹھا کر اپنے پاس آسمانوں میں بلوا لیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اللہ کے نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہودیوں کے بادشاہوں نے آپ کے چاہنے والوں پہ دن رات ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت کے لوگ آپ کے چاہنے والوں کو گھروں سے باہر نکال کر بے دردی سے قتل کر دیتے۔ اسی طرح کچھ ہی عرصے کے بعد اس شہر کے ظالم بادشاہ کو اللہ نے موت دی اور وہ مر گیا۔ تو اس کے مرنے کے بعد وہاں کے لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے۔ دوسری طرف جب ایران کے بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، جب اس بادشاہ نے یہ دیکھا کہ سلطنت روم کے ایک شہر کا بادشاہ مر گیا ہے اور اس کے مرنے کی وجہ سے وہاں کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے ہیں، تو دقیانوس بادشاہ نے موقع دیکھتے ہی 1,00,000 فوج کا لشکر تیار کیا اور اس شہر پہ حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اسی طرح جب ایران کے بادشاہ دقیانوس نے اس شہر پہ حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تو فتح کرنے کے بعد اس ظالم بادشاہ نے وہاں کی غریب عوام کے پیسے سے اپنے لیے ایک بہت بڑا محل بنوایا اور پھر اس محل میں ایک بہت بڑا دربار بنوایا اور پھر اس دربار میں اپنے لیے سونے کا ایک بہت بڑا تخت بنوایا۔ یہ ظالم بادشاہ اپنے محل میں سونے کے تخت پہ ہر وقت بیٹھ کر دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی لذتوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ اور اے بندہ خدا، اسی طرح کچھ ہی عرصے کے بعد اس ظالم بادشاہ نے اپنے دربار میں سے ہی اپنے 6 خاص لوگوں کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ تو وہ شخص حضرت امام علی
علی ابن طالب سے پوچھنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، ان 6 وزیروں کے نام کیا کیا تھے اور یہ کون تھے؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، ان 6 وزیروں میں سے پہلے کا نام مرنوس تھا، اسی طرح دوسرے کا نام دیرنوس، تیسرے کا نام شزریوس، چوتھے کا نام تملیحہ، پانچویں کا نام میشلینا اور چھٹے کا نام میکسیملین تھا۔ اور اے بندہ خدا، دقیانوس بادشاہ کے یہ 6 وزیر ہی در حقیقت اصحاب کہف میں سے ہی 6 لوگ تھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، اگر یہ واقعی یہ صحابہ کہف میں سے ہی 6 لوگ تھے اور اگر یہ اس وقت کے اتنے بڑے بادشاہ کے وزیر بھی تھے، تو یہ اتنی عالیشان زندگی کو چھوڑ کر وہاں سے کیوں بھاگے؟ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، جب دقیانوس بادشاہ نے یہ دیکھا کہ میرے پاس دنیا جہاں کی دولت ہے، حکومت ہے، فوج بھی ہے، تو وہ اپنے آپ کو خدا ماننے لگا اور اس نے اپنی خدائی کا اعلان کرنے کے لیے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور سارے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد انہیں زور زور سے کہنے لگا کہ اے میری سلطنت کے لوگوں، آج کے بعد میں ہی تمہارا خدا ہوں، آج کے بعد میں جو کہوں گا وہی تمہاری کتاب ہے، میں جو بولوں گا وہی تمہارا دین ہے، اور جو مجھے خدا مانے گا تو اس کے لیے بادشاہی ہے، شہنشاہی ہے اور دنیا جہاں کی دولتیں ہیں، اور جو مجھے خدا ماننے سے انکار کرے گا تو اس کے لیے تڑپا دینے والی دردناک موت ہے۔ اسی طرح جب دقیانوس بادشاہ کے ایک وزیر میکسیملین کو اس بات کا علم ہوا کہ ہمارے بادشاہ دقیانوس نے اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور اعلان کرنے کے بعد اب دقیانوس بادشاہ ہم سب وزیروں سے بھی اپنے خدا ہونے کی گواہی لینا چاہتا ہے، تو میکسیملین کہ جو دل سے اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا تھا، تو میکسیملین نے دقیانوس بادشاہ کے دوسرے سب وزیروں کو بھی اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہیں نہایت ادب اور احترام سے کہنے لگا کہ اے میرے بھائیوں، ہم سب ایک دوسرے کی سچائی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم نے جو سچائی کئی سالوں سے اپنے دلوں میں چھپا رکھی ہے، تو وہ سچائی ہم 6 لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ اے میرے بھائیوں، تم سب بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہم سب انہی چند گنے چنے لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کی توحید کی گواہی دی تھی، لیکن اب یہ ظالم بادشاہ ہم سب وزیروں سے اپنے خدا ہونے کی گواہی لینا چاہتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میں کبھی بھی اپنے اس رحمان رب، رحیم رب، اپنے اس کریم رب کی پاک ذات میں کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا۔ وہ میرا پروردگار ہی ہے کہ جو تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک و رازق ہے، اور تمام زمین و آسمان میں رہنے والی تمام مخلوقات کا بھی خالق و مالک و رازق ہے۔ یہ ظالم بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، در حقیقت تو یہ انسان تک نہیں۔ اے میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ دقیانوس بادشاہ ہم سب وزیروں سے اپنے خدا ہونے کی گواہی لے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کے وزیروں میں سے ہی 6 خاص وزیر تھے، اور ان میں سے جو میکسیملین تھا تو وہ نہ صرف دقیانوس بادشاہ کا وزیر تھا بلکہ دقیانوس بادشاہ کی بیٹی کا شوہر بھی تھا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ وہ میکسیملین ہی تھا کہ جس نے اپنے باقی سبھی دوستوں کے ایمان کو جگایا، اور ایمان کو جگانے کے بعد انہیں اللہ سے امید رکھنے کی دعوت دی۔ تو اسی طرح میکسیملین کے اس بات کرنے کے اگلے ہی دن دقیانوس بادشاہ کے یہ 6 وزیر اکٹھے ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد یہ سب اپنے اس شہر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ ابھی یہ اپنے اس شہر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ ہی رہے تھے کہ اچانک رستے میں ان کی ملاقات ایک بکریاں چرانے والے سے ہوئی۔ تو وہ بکریاں چرانے والا ان سے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے بندو، دیکھنے میں تو تم شاہی خاندان کے لوگ لگتے ہو، لیکن یہ تم یہاں اکیلے اس حالت میں کیا کر رہے ہو؟ تو دقیانوس بادشاہ کے وزیروں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، ہاں ہم شاہی خاندان کے ہی لوگ ہیں، لیکن ہم اپنے اس شہر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ تو بکریاں چرانے والا ان 6 وزیروں سے پوچھنے لگا کہ اے اللہ کے بندو، تم شاہی خاندان کے لوگ ہو اور اپنے ہی شہر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے، لیکن وہ کیوں؟ تو اسی طرح دقیانوس بادشاہ کے ان 6 وزیروں نے اس بکریاں چرانے والے کو اپنی ساری حقیقت بتا دی کہ اے بندہ خدا، ہم اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم اپنے اس شہر کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے اس بکریاں چرانے والے کو اپنی ساری حقیقت بتائی، تو اس بکریاں چرانے والے کے دل میں بھی اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی محبت پھر سے تازہ ہو گئی، اور وہ بکریاں چرانے والا ان
ان 6 وزیروں سے رو رو کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندو، میں بھی اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والا ہوں، میں بھی بھٹکے ہوئے بندوں میں سے ایک بھٹکا ہوا بندہ ہوں۔ اے اللہ کے نیک بندو، خدا کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، تاکہ میں قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے، اپنے نبی کے سامنے اپنا منہ دکھانے کے قابل تو رہوں۔ اے اللہ کے بندو، خدا کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ تو یہ 6 وزیر اس بکریاں چرانے والے سے کہنے لگے کہ اے ہمارے بھائی، گھبراؤ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہو، تم ہمارے ساتھ چل سکتے ہو، لیکن تم ایسا کرو، تم اپنے اس کتے کو یہاں سے بھگا دو، کہیں یہ بھونک کر ہم سب کو پکڑوا نہ دے۔ تو وہ بکریاں چرانے والا اپنے کتے کو پتھر مار کر وہاں سے بھگانے ہی لگا تھا کہ اللہ نے اس کتے کو بولنے کی صلاحیت دی، اور وہ کتا کہنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندو، مجھے مارو مت، میں تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کروں گا، اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے چن لیا ہے۔ جیسے ہی اصحاب کہف نے اس کتے کو بولتے ہوئے سنا تو اصحاب کہف اللہ کے اس معجزہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور اسی طرح یہ بکریاں چرانے والا بھی اصحاب کہف کے ساتھ مل کر اصحاب کہف کا ہی حصہ بن گیا، اور اس بکریاں چرانے والے کا کتا اصحاب کہف کا کتا بن گیا۔ اسی طرح اس کے بعد اصحاب کہف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ایک بہت بڑے پہاڑ کی ایک بہت بڑی غار میں جا کر بیٹھ گئے، اور رو رو کر اللہ سے یہ دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے لاچار بے بس بندے، تو ہمارا رحمان رب، رحیم رب، کریم رب، اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ہی سب سے بہترین مددگار ہے، ہم تیرے ہی سہارے پہ اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تیرے سوا ہمارے ایمان کو بچانے والا اور کون ہے؟ اے ہمارے مالک، ہماری مدد کر۔ اسی طرح اصحاب کہف اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ کر اسی ہی غار میں سو گئے، اور دوسری طرف اللہ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ آئے ملک الموت، جا زمین پہ، اور زمین پہ جا کر میرے ان نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کر۔ جب ملک الموت نے اصحاب کہف کی روحوں کو قبض کر لیا تو پھر اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھی یہ حکم دیا کہ آئے فرشتوں، میں نے مقرر کیا تمہیں اپنے ان نیک لوگوں کی حفاظت کے لیے، جاؤ زمین پہ، اور زمین پہ جا کر میرے ان نیک لوگوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاؤ۔ اسی طرح ملک الموت نے اللہ کے حکم سے اصحاب کہف کی روحوں کو قبض کیا، اور ہزاروں فرشتے اصحاب کہف کے بے جان جسموں کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے گئے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، اور اصحاب کہف اسی غار میں ہی اللہ کے حکم سے سوئے رہے۔ اصحاب کہف کے اسی غار میں سوئے رہنے کے کچھ ہی دن بعد جب دقیانوس بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے وزیروں نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور میری خدائی کا انکار کیا ہے، تو دقیانوس بادشاہ نے 80,000 فوج کا لشکر تیار کیا، اور کئی دنوں کی تلاش کے بعد اور ہزاروں کوششیں کرنے کے بعد دقیانوس بادشاہ اپنی فوج کو لے کر اسی پہاڑ پہ جا پہنچا کہ جس پہاڑ کی ایک غار میں اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے۔ دقیانوس بادشاہ نے پہاڑ پہ پہنچتے ہی اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر میرے ان غدار وزیروں کو ڈھونڈو، اور ڈھونڈنے کے بعد انہیں عبرتناک موت دو۔ اسی طرح اس کے بعد دقیانوس بادشاہ کی فوج نے اسی پہاڑ پہ اصحاب کہف کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد دقیانوس بادشاہ کی فوج اسی پہاڑ کی اس غار میں جا پہنچی کہ جس غار میں اصحاب کہف سوئے ہوئے تھے۔ جب دقیانوس بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے وزیر اسی پہاڑ کی ایک غار میں سوئے ہوئے ہیں، تو دقیانوس بادشاہ نے اپنی ساری فوج کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہیں زور زور سے کہنے لگا کہ آئے میرے سپاہیوں، آج میں ان غدار وزیروں کو ایسی عبرتناک موت دوں گا کہ جس موت کے بعد ہر کوئی مجھے خدا مانے گا، اور اگر آج کے بعد کسی نے بھی مجھے خدا ماننے سے انکار کیا تو اسے بھی میں وہی دردناک موت دوں گا کہ جو موت میں ان غدار وزیروں کو دینے جا رہا ہوں۔ اے سپاہیوں، جاؤ اور جا کر ان غدار وزیروں کی غار کے آگے ایک دیوار بناؤ، تاکہ یہ غدار اسی غار میں تڑپ تڑپ کر زندہ ہی مر جائیں۔ اس کے بعد دقیانوس بادشاہ کی فوج نے اس غار کے سامنے ایک بہت بڑی دیوار بنا کر اس غار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، اور اللہ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک اسی ہی غار میں سلائے رکھا، یہاں تک کہ وہ دیوار کی جو دیوار دقیانوس بادشاہ نے اپنے دور میں بنوائی تھی، تو وہ دیوار بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گر گئی۔ جب اصحاب کہف 309 سال کے
तुम से उसी ही गार में बेदार हुए तो बेदार होने के बाद असहाबे कहफ क्या देखते हैं कि पहाड़ पे तो सब कुछ बदल चुका है। असहाबे कहफ ये सब देखकर बहुत हैरान हुए कि आखिर ये सब एक ही रात में इतना कुछ कैसे बदल सकता है। इसी तरह कुछ ही देर के बाद जब असहाबे कहफ को असहाबे कहफ में से मैक्सिमिलियन कुछ रोटियां लेने के लिए दोबारा वापस अपने शहर पहुंचा और शहर पहुंचने के बाद वो क्या देखता है कि शहर में तो हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह के परचम लहरा रहे हैं और लोग ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। तो वो ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि ये क्या, 2 दिन पहले तो यहाँ अल्लाह के नबी का नाम लेते ही कत्ल कर देते थे, लेकिन आज तो यहाँ हर तरफ लोग अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह मैक्सिमिलियन एक रोटियां बेचने वाले शख्स के पास पहुंचा और उसके पास पहुंचकर उससे पूछने लगा कि अल्लाह के बंदे, क्या ये दकियान उस बादशाह का ही शहर है? तो वो रोटियां बेचने वाला शख्स कहने लगा कि आए मेरे भाई, क्या तुम्हारी तबीयत सही तो है? ये जालिम बादशाह तो आज से कई 100 साल पहले इस शहर पे हुकूमत किया करता था। अल्लाह ने इसे निस्तो नाबूद किया। आज तो हमारे इस शहर पे अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत है। तो इसी तरह मैक्सिमिलियन परेशानी के आलम में उस रोटियां बेचने वाले शख्स से कहता है कि ऐ बंदाए खुदा, अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे पास ये कुछ सिक्के हैं, मुझे तुम इन सिक्कों के बदले में थोड़ी सी रोटियां दे दो। तो जैसे ही मैक्सिमिलियन ने उस रोटियां बेचने वाले शख्स को अपने सिक्के दिए तो वो शख्स इतने पुराने सिक्के देखकर ये कहने लगा कि ऐ बंदाए खुदा, क्या तुम्हारे पास कोई खजाना है? तो मैक्सिमिलियन ने कहा कि ऐ मेरे भाई, नहीं मेरे पास तो कोई खजाना नहीं। तो वो रोटियां बेचने वाला शख्स कहने लगा कि ऐ खुदा के बंदे, क्या तुम नहीं जानते कि ये कितना पुराना सिक्का है? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मुझे बताओ वो खजाना कहाँ है? तो मैक्सिमिलियन कहने लगा कि ऐ मेरे भाई, मेरे पास कोई खजाना नहीं। अगर ये सिक्का तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा खजाना है तो तुम इसे अपने पास रखो, लेकिन इसके बदले में मुझे थोड़ी सी रोटियां तो दे दो। तो वो रोटियां बेचने वाला शख्स मैक्सिमिलियन को जबरदस्ती पकड़कर उस वक्त के बादशाह के दरबार में ले गया और दरबार में जाकर बादशाह से ये कहने लगा कि ऐ हमारे बादशाह, इसके पास एक बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन ये मुझे बता नहीं रहा। अब आप ही से इसके खजाने के बारे में पूछें, शायद ये आपको ही कुछ बता दे। अभी ये बात चल ही रही थी कि मैक्सिमिलियन उस वक्त के बादशाह से कहने लगा कि आए वक्त के बादशाह, मेरे पास कोई खजाना नहीं। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं तो आप मेरे घर चलकर वो खजाना देख सकते हैं। मेरे पास किसी तरह का भी कोई खजाना नहीं। तो इसी तरह उस वक्त का बादशाह मैक्सिमिलियन को अपने साथ लेकर मैक्सिमिलियन के घर पहुंचा। तो मैक्सिमिलियन के घर से एक बूढ़ा शख्स बाहर निकला। तो बादशाह उस बूढ़े शख्स से पूछने लगा कि अल्लाह के बुजुर्ग बंदे, क्या ये तुम्हारा बेटा है? ये कहता है कि ये घर इसका है। तो वो बूढ़ा शख्स मैक्सिमिलियन से पूछता है कि आए नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैक्सिमिलियन कहता है कि मेरा नाम मैक्सिमिलियन बिन कस्तकीन है। तो जैसे ही वो बूढ़ा शख्स मैक्सिमिलियन का नाम सुनता है तो वो मैक्सिमिलियन के कदमों में गिरकर अपने वक्त के बादशाह से ये कहने लगता है कि आए वक्त के बादशाह, ये तो मेरे दादा मैक्सिमिलियन बिन कस्तकीन हैं। मेरे बाबा ने मुझे इनके बारे में और इनके साथियों के बारे में सब कुछ बता दिया था। आए वक्त के बादशाह, ये उन्हीं लोगों में से हैं कि जो लोग आज से कई 100 साल पहले अपने ईमान को बचाने के लिए इस शहर को छोड़कर यहाँ से भाग गए थे। तो जैसे ही वक्त के बादशाह ने उस बूढ़े की जुबान से ये सुना तो वो बादशाह निहायत अदब और एहतराम से कहने लगा कि अल्लाह के नेक बंदे, क्या तुम वाकई में उन्हीं लोगों में से हो कि जो लोग आज से कई 100 साल पहले अपने ईमान को बचाने के लिए यहाँ से भाग गए थे? तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? तो मैक्सिमिलियन ने कहा कि आए वक्त के बादशाह, मेरे बाकी साथी शहर से बाहर पहाड़ की एक गार में जाकर छुपे हुए हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं गार में जाकर अपने साथियों को ये सारी बात समझाता हूँ और फिर उसके बाद आप सब भी उस गार में आ जाइएगा। तो इसी तरह मैक्सिमिलियन भागता भागता दोबारा अपनी उस गार में पहुंचता है और गार में पहुंचकर अपने साथियों से ये पूछता है कि आए मेरे भाइयों, क्या तुम में से कोई ये जानता है कि हम कितने अरसे से इस गार में सो रहे थे? तो मैक्सिमिलियन के साथियों ने मैक्सिमिलियन को जवाब दिया कि ऐ हमारे भाई, हम ज्यादा से ज्यादा बस 1 आधा दिन ही सोए हैं। तो मैक्सिमिलियन अपने साथियों को ये बताता है कि आए मेरे भाइयों, हम कोई 1 आधा दिन नहीं बल्कि हम 309 साल से इसी ही गार में सो रहे हैं और दकियान उसको तो मरे हुए कई 100 साल गुजर गए हैं। आए मेरे भाइयों, हमने इस गार में अल्लाह से रो रो कर जो दुआ मांगी थी कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे
اس ظالم بادشاہ کی شر سے بچا، تو اللہ نے ہماری اس دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اور دقیانوس کے شہر میں تو ہر طرف اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے چاہنے والوں کی حکومت ہے۔ تو جیسے ہی میکسیملین کے ساتھیوں نے میکسیملین کی زبان سے یہ سنا تو اصحاب کہف سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے ایمان کو بچا لیا، بے شک تو ہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ اسی طرح اللہ کا شکر اور اللہ کی عبادت کرنے کے بعد میکسیملین اپنے ساتھیوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، لیکن جہاں پہ ہر طرف عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے چاہنے والوں کی حکومت ہے، وہیں پہ وہ سب لوگ گمراہ بھی ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے نبی کے بت بنانا شروع کر دیے ہیں، اور کچھ لوگ تو اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بھی ماننے لگے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اصحاب کہف غار سے باہر نکلتے ہیں۔ جیسے ہی اصحاب کہف غار سے باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر تو ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہیں۔ کوئی اللہ کے نبی کا بت لے کر کھڑا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے بیٹے کا معجزہ ہے، اللہ کے بیٹے نے ہی انہیں زندہ کیا ہے۔ ہر طرف لوگوں کے دلوں میں جہالت اور گمراہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف یہ سب دیکھ کر ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی جو اللہ کے نبی کا بت بناتا تھا تو وہ بت ہی بناتا رہا، جو اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا تو وہ اللہ کا بیٹا ہی مانتا رہا۔ اسی طرح اصحاب کہف کی کئی دنوں تک لگاتار کوششیں کرنے کے باوجود بھی اصحاب کہف ان لوگوں کو اللہ کے دین پہ واپس نہ لا سکے، اور اصحاب کہف دوبارہ سے اپنی غار میں جا کر اللہ سے رو رو کر یہ دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے تیرے نبی کی تکذیب کی ہے، ان لوگوں نے تیرے نبی کو تیرا بیٹا کہا ہے اور تیرے نبی کی بت پرستی کرنا شروع کر دی ہے، شاید اسی وجہ سے تو انہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا، لیکن اے میرے پروردگار، جب تو ہی انہیں ناپسند کرتا ہے تو ہم انہیں کیوں پسند کریں؟ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں اس زمین سے دوبارہ اسی طرح واپس اٹھا دے کہ جس طرح تو نے آج سے کئی سو سال پہلے ہمیں اس زمین سے اٹھایا تھا۔ تو بس اسی طرح اللہ نے اصحاب کہف کی اس دعا کو بھی قبول کیا اور ملک الموت کو پھر سے یہ حکم دیا کہ آئے ملک الموت، جا زمین پہ اور زمین پہ جا کر میرے ان نیک بندوں کی روحوں کو دوبارہ سے قبض کر لے۔ اور اسی طرح اصحاب کہف دوبارہ سے واپس اپنی اس غار میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت امام علی ابن ابی طالب نے آخر میں اس یہودی سے کہا کہ اے بندہ خدا، جس شہر پہ دقیانوس بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا تو اس شہر کا نام اکسوس تھا، اسی طرح اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر اور ان کی غار کا نام وسد تھا۔ اور اے بندہ خدا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے اللہ سے امید رکھی تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے پانی میں سے رستہ نکالا، حضرت یونس نے اللہ سے امید رکھی تو اللہ نے سمندروں کی گہرائیوں میں بھی آپ کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، یوسف علیہ السلام نے اللہ سے امید رکھی تو اللہ نے آپ کو مصر کے بازاروں میں سے غلامی کی زندگی سے نکال کر بادشاہی کی زندگی عطا کی۔ بس اسی طرح اصحاب کہف نے بھی اللہ سے امید رکھی تو اللہ نے موت کے ذریعے انہیں ایمان والی زندگی عطا کی۔ اور اے بندہ خدا، اس پروردگار کے علاوہ اور کون ہے جو اپنے بندوں کے لیے سمندروں کو پھاڑ کر سمندروں میں سے رستہ نکالے، جو اپنے بندے کو بکنے والے غلاموں کی زندگی سے نکال کر بادشاہی کی زندگی عطا کرے؟ بے شک وہ میرا پروردگار ہی ہے کہ جو تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک و رازق ہے، اور تمام زمین و آسمان میں رہنے والی تمام مخلوقات کا بھی خالق و مالک و رازق ہے۔ لیکن افسوس کہ ان قریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب لوگ اللہ سے امید لگانے کی بجائے لوگوں سے امیدیں لگانے لگیں گے، اور لوگوں سے امیدیں لگانے کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے دین سے گمراہ ہو جائیں گے، اور پھر ان کی اسی گمراہی میں ہی ان قریب ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ لوگ اللہ سے تڑپ تڑپ کر معافی مانگیں گے، لیکن اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی اس شخص نے حضرت امام علی ابن ابی طالب کی زبان سے یہ اصحاب کہف کا سارا واقعہ سنا تو وہ شخص حضرت امام علی ابن ابی طالب کے قدموں میں گر کر اس بات کی گواہی دینے لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے شک میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی